السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسوی سال 2024 رخصت ہو رہا ہے اور 2025 کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے ایک سال کے اختتام پر اور دوسرے سال کے آغاز پر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس وقت میں ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں، اس کا جائزہ لیں کہ آخر ہم نے اس گزرے ہوئے ایک سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اور آنے والے سال کے لیے ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں، ایک پلاننگ کریں کہ آنے والا سال ہمارا کیسے ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ اور ایک ایک دن اس کا کیسے قیمتی بن جائے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو گزرے ہوئے ایام سے سبق سیکھتا ہے اور آنے والے ایام کے لیے تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ اور اسی لیے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا جائزہ لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے حساب و کتاب کا دن آ جائے۔ ایک ایک دن کا گزر جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن ایسا گزرا جس دن میں نے اپنے عمل کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا تو مجھے وہ دن اپنے زندگی کا سب سے بڑا نقصان کا دن وہ میرے لیے شمار میں کرتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس قابل ہے کہ اس میں یا تو اس کا دین کا فائدہ ہونا چاہیے یا تو پھر اس کا دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی کام جس میں ایک ایمان والے کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، ایک بندہ مومن سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے سرکار نے اسلام کی جو تعریف جو کی ہے ان میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز کو چھوڑ دینا جو لایانی ہے، جو بیکار ہے، یعنی ایسا کام جو بندے مومن کو جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا کوئی کام کبھی بندے مومن سے ہو جانا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ حالانکہ مسلمانوں کا اسلامی اعتبار سے جو نیا سال ہے قمری، وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور چونکہ عموماً ہماری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ہم شمسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اصلی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کو یاد رکھتے ہوئے، اور جہاں جو ہے خط و کتابت ہو یا کوئی چیز یاد رکھنی ہو اس کے اندر مسلسل ہم قمری تاریخ کا استعمال کریں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں شمسی تاریخ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن سال کے گزرنے پر، سال کی آمد پر ہم کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا مانگے کہ یا اللہ اس گزرے ہوئے سال میں جو گناہ صغیرہ کبیرہ مجھ سے ہوئے ہیں وہ سب کے سب معاف فرما۔ اور حدیث مبارک کے اندر نیا مہینہ، نئے سال کی آمد پر جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشیطان، یہ جو دعا کے الفاظ ہیں اس دعا کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کتنے ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوئے، اس ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے سچی توبہ اور سچے استغفار کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا آدھا گنہگار ہے، اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کے ساتھ، اور جتنے نقصان ہم نے اٹھائے ہیں گزشتہ سالوں میں دین کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہمارے جتنے نمازیں چھوٹی ہیں، ہمارے جتنے روزے چھوٹے ہیں، ہمارے جتنے عبادات چھوٹے ہیں، اس آنے والے نئے سال کو ایک نئے عزم، نئے جوش، نئے جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم یہ وعدہ کریں کہ میری اپنی اس آنے والے 2025 میں ایک نماز بھی قضا نہیں کروں گا، ایک رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور جو بندگان خدا کی جو حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں، دوست و احباب کا حق ہے، سب کے حقوق کو پورا کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو ہمارا آنے والا سال ہمارے لیے قابل مبارکباد بنتا ہے، ورنہ ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور دوسروں کا دیکھا دیکھی ہم نے نیا سال کا استقبال گلا پھاڑ کر، چیخ کر، چلا کر، اللہ رسول کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم نے اور غیروں میں کیا فرق ہوگا؟ اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک سال کا گزر جانا زندگی کا بہت بڑا نقصان ہے۔ انسان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہوتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں گلا پھاڑنا، چیخنا، چلانا، سڑکیں ناپنا اور اپنی گاڑیوں کو بھگانا
لوگوں کے سکون کو غارت کرنا، یہ کس قدر بے حیائی، بے شرمی اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا ہے، اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نیا سال کا استقبال دعاؤں کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، اچھی پلاننگ کے ساتھ ہو، دنیا و آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہو۔ امید کہ ہم گزرے ہوئے سال سے سبق سیکھیں گے اور آنے والے سال کا صحیح معنوں میں استقبال کریں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔